السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلف صالحین کی بہت ہی قیمتی وصیتوں کے متعلق ہمارا یہ درس ہر سنیچر کو ہوا کرتا ہے عشاء کے بعد آپ کے گرین پلازا پریئر ہال میں، اور الحمدللہ کئی مجالس اس کی ہماری منعقد ہو چکی ہے۔ اس سے قبل کے درس میں ہم نے حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کا وہ قول پڑھا تھا کہ جو انسان دوسروں کے عیوب میں مشغول ہو جاتا ہے، جو انسان دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کی اصلاح میں لگے گا تو وہ دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ انہی سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں اذا ازرا احدکم علی نفسہ، جب تم میں سے کوئی انسان اپنے بارے میں کہ افسوس کا اظہار کرے، فلا یقولن ما فی خیر، تو ہرگز یہ نہ کہے کہ میرے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ فإن فینا التوحید، اس لیے کہ ہمارے اندر توحید تو موجود ہے، اور توحید سب سے بڑی بھلائی ہے۔ توحید سے بڑی کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہیں ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ولیکن لیقل، ہاں اگر کہنا ہے تو یہ کہنا چاہیے قد خشیت ان یہلکنی ما فی من الشر، کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے اندر جو برائی ہے کہیں وہ برائی مجھے ہلاک نہ کر دے۔ یہ نہ کہے کہ میرے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، موحد ہیں، تو آپ کے اندر توحید ہے۔ اور ہر انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ کہ جس کے اندر صرف خیر اور صرف اچھائیاں اور صرف بھلائیاں موجود ہو۔ ہر انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت دی ہے، نعمت توحید، آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ کا عقیدہ پاک اور صاف ہے، تو آپ کو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم بس یوں ہی کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو ہم احساس کمتری کے شکار ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے اندر تو کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے، ہماری زندگی برباد، سب کچھ ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ کمیاں ہیں اور کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، تو اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت توحید بھی آپ کی زندگی میں ہے، تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ پر افسوس کا اظہار کرے تو یہ نہیں کہے کہ میرے اندر تو کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میرے اندر جو برائی ہے اس برائی کے بارے میں مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے ہلاک اور برباد نہ کر دے۔ یعنی انسان کو اپنی برائیوں کو ٹٹولنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی انسان کو کیا ہونی چاہیے؟ فکر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر تعلیق لگاتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن بَابِ أَوْلَى أَلَّا يَقُولَ ذَلِكَ عِنْدَ إِزْرَائِهِ بِغَيْرِهِ، جب امام عون ابن عبداللہ نے کہا کہ اپنے بارے میں اگر آپ افسوس کا اظہار کریں تو یہ نہ کہیں کہ میرے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے، تو کسی اور کے بارے میں اگر آپ افسوس کا اظہار کریں تو اس کے بارے میں آپ کیسے اس طرح کے جملے ادا کر سکتے ہیں؟ وہاں تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس جملے کو نہیں مطلب یہ کہ ادا کرنا یہ قبیح عمل ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں شیخ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور
اس کے اوپر ایک طریقے سے افسوس کا اظہار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے قسم بھی کھا لیتے ہیں بعض لوگ۔ عرب میں تو یہ دستور ہے کہ وہ بات بات پر واللہ واللہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اس جملے پر کوئی پکڑ نہیں کی ہے، نہ پکڑ کرنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہ ان کے جملے کا حصہ ہے۔ بہرحال تو شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی زبان پر یہ جملہ رائج ہے، قسم بھی لوگ کھا لیتے ہیں، واللہ فلان ما فیہ خیر، کہہ رہے اللہ کی قسم فلاں آدمی کے اندر کوئی خیر، ذرہ برابر بھی بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ارے فلاں آدمی ایک دم بیکار آدمی ہے نا، اس طرح سے جملہ اپنی زبان سے نکالتے، فلاں آدمی ایک دم گھٹیا آدمی، ایک دم برا آدمی، اس کے اندر اس سے کسی شر، کسی خیر اور کسی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو اس طرح کے جملے ہمیں نہیں کہنے چاہیے، خاص کر کے موحدین کے متعلق، توحید والے اللہ کے بندوں کے متعلق۔ ہاں ان کے اندر کچھ برائی ہو سکتی ہے، شر ہر انسان کے اندر ہے، ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہو سکتے ہیں، ہے نا، لیکن ان کے اندر اگر توحید باقی ہے، اگر وہ شرک سے دور ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے اچھی، سب سے بڑی یعنی بھلائی اس کے اندر موجود ہے، اس انسان کے اندر۔ لہذا اس انسان سے ہمیں خیر اور بھلائی کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بڑے پیارے اقوال ہیں۔ حضرت ابراہیم التیمی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے، بڑا بہترین قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثلت نفسی فی الجنت، میں نے اپنے آپ کو جنت میں رکھ کر کے سوچا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں جنت میں ہوں، جنت کے پھلوں کو کھا رہا ہوں، جنت کے نہروں سے سیراب ہو رہا ہوں، پی رہا ہوں جنت کے نہروں سے، شراب ہے، دودھ ہے اور عسل یعنی کہ شہد ہے، یہ 3 نہریں جنت کے اندر ہیں، اور جنت میں جو حور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا میں اس سے بھی استفادہ، اس سے بھی فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ ثم مثلت نفسی فی النار، پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو جہنم میں رکھ کر کے سوچا، اور یہ سوچا کہ میں جہنم میں جو زقوم ہے، زقوم جو کانٹے دار درخت ہے جہنمیوں کا جو کھانا ہے، میں اس کھانے کو کھا رہا ہوں۔ واشرب من صدیدها، اور میں جہنم کے اندر جو جہنمیوں کے پیپ اور خون ہیں ان خون اور پیپ کو پی رہا ہوں۔ وعالج سلاسلها واغلالها، اور جہنم کے اندر جو بیڑیاں ہیں، ہے نا، جو انسان کو باندھنے کے لیے آگ کی بیڑیاں، مجھے ان میں جکڑ دیا گیا ہے اور میں اس سے دوچار ہوں۔ فقلت لنفسی، تو میں نے ان دونوں تصورات کے بعد، اس 2 طرح کے میں نے امیجنیشن کیے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو جنت میں رکھ کر کے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں امیجن کیا اپنے آپ کو، اور ایک مرتبہ میں نے اپنے آپ کو جہنم میں رکھ کر کے اور جہنم کے عذاب کو چکھتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کیا۔ فقلت لنفسی، تو میں نے اپنے نفس سے کہا، اپنے آپ سے کہا، ای نفسی، اے میرے نفس، ای شیء تریدین، تجھے کیا چاہیے ان دونوں سے؟ قالت، اب تجھے کیا چاہیے؟ میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو نے اپنے آپ کو جنت میں رکھ کر کے دیکھ لیا اور جہنم میں رکھ کر کے دیکھ لیا، اگر تو جنت میں ہوتی یا اگر تو جہنم میں ہوتی تو تیری خواہش کیا ہوتی؟ قالت، تو کہتے ہیں میرے نفس نے جواب دیا، اريد ان ارد الى الدنيا، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، فاعمل صالحا، تو میں نیک اعمال کروں۔ قال، وہ کہتے ہیں قلت، تو میں نے اپنے نفس سے کہا، فانت فی الامنیہ فاعملی، ابھی تو تجھے جنت میں بھی داخلہ نہیں ملا ہے اور تو جہنم میں بھی داخل نہیں ہوئی ہے، ابھی تیرے پاس موقع ہے اور تو ابھی امن کی حالت میں ہے، لہذا عمل کر لے، جو عمل کرنا ہے وہ ابھی کر لے، نیک اعمال کو انجام دینے کا موقع اب ہے۔ اگر آج نیک اعمال کو انجام دینے کا موقع تیرے ہاتھ سے گیا تو پھر آخرت میں جہاں جو فیصلے کا دن ہے وہاں عمل انجام دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ کتنی پیاری یہ نصیحت ہے، انسان کو ہمیشہ جنت اور جہنم کا جو تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر ہے ہمیشہ اس کو اپنے ذہنوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایمان میں اس سے تازگی ہوتی ہے، ایمان میں، اور نفس کے اوپر قابو پانے میں بڑی آسانی ملتی ہے، اور خاص کر کے انسان کو قرآن مجید کی ان آیات اور ان صورتوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، سورہ اذا الشمس کورت ہے، اذا السماء انفطرت ہے نا، ان صورتوں میں جہنم کا اور قیامت کے مناظر کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ سورۃ القارعہ ہے، الحاقہ ہے، یہ تمام صورتیں انسان کو آخرت کی یاد دلانے والی ہیں اور انسان کو مدد کرنے والی ہیں، اس کو اپنے نفس پر قابو کرنے کے لیے۔ اپنے نفس پر قابو انسان حاصل کر سکتا ہے ان صورتوں میں غور و فکر کر کے۔ اس کے بعد
یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں حقیقت المحبہ انہا لا تزید بالبر ولا تنقص بالجفاء، کہتے ہیں کہ جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ کسی نیکی کی وجہ سے نہ بڑھتی ہے اور کسی تکلیف کی وجہ سے نہ گھٹتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی دوستی کسی انسان سے اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے، اس کو جانچنے اور پرکھنے کا انہوں نے ایک معیار بتا دیا ہے کہ اگر جس انسان سے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ آپ نہیں چاہتے ہیں اس سے، اللہ کے لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اگر وہ انسان آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، آپ کو تحفہ دے، گفٹ دے، آپ کی کبھی مدد کر دے، تو اس محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اس محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محبت دنیاوی فائدے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بنیاد پر ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا قائل انسان ہے، لہذا اس لیے وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے میرا محبوب ہے۔ اگر اس بنیاد پر محبت ہے تو اس کی طرف سے اگر آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے، آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی نفع ملتا ہے، تو اس محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت کی بنیاد اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ اس محبت کی بنیاد وہ فائدہ ہے جو اس سے مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے پر وہ محبت، اگر جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے میں اس انسان سے، اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اگر آپ کی محبت کی بنیاد اگر اللہ کی محبت ہے اور اس انسان کی طرف سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی اس کی زبان سے تکلیف پہنچ گئی، کبھی اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچ گئی، کبھی اس کے رویے سے، اخلاق سے آپ کو اگر کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، تو آپ کے اس انسان سے محبت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں دنیاوی مفاد کی بنیاد پر، اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ معیار انہوں نے بیان کیا حقیقت المحبہ انہا لا تزید بالبر، کہ محبت، حقیقی محبت جو اللہ کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ کسی نفع اور کسی فائدے کی بنیاد پر بڑھتی نہیں ہے، کوئی فائدہ ملے تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو، کوئی تکلیف پہنچے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ محبت اللہ کی بنیاد پر جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہتی ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ، یہ سارے ہمارے اسلاف ہیں، علماء ہیں، کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین ہیں، کچھ تبع تابعین ہیں، ہے نا، یہ سارے محدثین ہیں، تو علماء اور فقہاء لوگ ہیں۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو میں خیر اور بھلائی عطا کروں، اچھائی عطا کروں، نیک بختی عطا کروں، جعل فیہ ثلاث خصال، تو اس بندے میں 3 خصوصیتیں ڈال دیتا ہے، 3 چیزیں اس بندے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فقہ فی الدین، سب سے پہلی چیز کہ اس انسان کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور اس کی دلیل تو بہت مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو امام محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے فقہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ اسے عطا کر دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ دین کے علم کو، شرعی علوم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور منہج سلف اور فہم سلف کی بنیاد پر علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس علم کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج و اشاعت میں لگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خیر، بہت بڑا خیر اور بہت بڑی بھلائی ہے اس انسان کے لیے، کیونکہ بھلائی کیسے نہ ہو، جو انسان طلب علم میں نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے، دین کی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو انسان علم سیکھنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور جو انسان علم شرعی کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے دنیا کی تمام چیزیں
دنیا کی تمام چیزیں، چاہے وہ پتھر ہوں، نباتات ہوں، جاندار ہوں، تمام چیزیں اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ وہ رات میں سو رہا ہے اور اللہ کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر مچھلیاں، وہ مچھلیاں بھی ایسے اللہ کے نیک بندوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی فقہ فی الدین عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے، اور دین کا علم حاصل کرنے کا اسے موقع اور اسے توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری جو خصوصیت ہے، دوسری جو چیز ہے وہ ہے وَزَهَادَةً فِي الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے کو دنیا میں بے نیاز بنا دیتا ہے، زاہد بنا دیتا ہے۔ اس انسان کو دنیا سے بے رغبت ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ بھلا اس سے بڑی بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے؟ اس سے بڑی بھلائی کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا بڑا قریبی انسان بن جائے؟ اس سے بڑی بھلائی اور اس سے بڑی نیک بختی اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات اور مالک ارض و سما کا انسان جو ہے محبوب بندہ بن جائے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، ازہد فی الدنیا، تو دنیا میں بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی رونقوں سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا حاصل کرنے سے بے رغبت ہو جاؤ۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، انسان تم سے محبت کریں، تو انسانوں کے پاس جو کچھ ہے ان چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ۔ یحبوک، تو انسان اور تمام لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہ بے رغبتی انسان کو اگر مل جائے دنیا کے اندر، وہ دنیا میں زندگی گزارے لیکن دنیا کے لیے نہیں، دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کے لیے زندگی گزارے، اور دنیا میں وہ زندگی گزارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے بے رغبت ہو کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور تمام انسانیت اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو یہ زہد اور تقوی جو ہے یہ بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑا خیر ہے۔ تو امام محمد ابن کعب القرظی فرماتے ہیں دوسری چیز وَزَهَادَةً فِي الدُّنْيَا، کہ انسان کو دنیا میں بے رغبتی والی زندگی عطا ہو جائے۔ اور بے رغبتی والی زندگی کیسے عطا ہوگی؟ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت عطا کرے گا، اس انسان کو دنیا میں قناعت عطا کر دے گا، صبر کی توفیق دے دے گا، جتنی ضروریات، جتنا مال اللہ نے اس کو دیا ہے بس اسی پر صبر کرنے کی اللہ توفیق دے دے گا۔ اسی کو قناعت کہتے ہیں، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اور بڑی پیاری روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اگر روزی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑا خیر ہے اس انسان کے حق میں۔ قنعہ اللہ بما آتا، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بیان کرتے ہیں وَبَصَرًا بِعُیُوبِهِ، خیر اور بھلائی اگر اللہ کسی کے ساتھ چاہے تو تیسری چیز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے عیوب پر آگاہ کرا دیتا ہے، اس انسان کے اوپر، یعنی اس انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر جو خرابیاں اور خامیاں ہیں وہ ان کے اوپر توجہ دے، اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے اور ان کو درست اور سدھارنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، اور اس تعلق سے تو ہم نے گزشتہ درس میں بھی جو ہے گفتگو کی۔ تو یہ تین چیزیں اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ دوسری چیز زہادۃ فی الدنیا، دنیا میں بے رغبتی۔ اور تیسری چیز اپنے عیوب کو دیکھنا، سمجھنا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد عدی ابن ارطاط رحمہ اللہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، دیکھیے کتنی پیاری اور عمدہ نصیحت ہے۔ کہتے ہیں کونوا کرجل، اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جس آدمی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے وہ اپنے شاگردوں سے یہ جملہ بیان کر رہے ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، اوصیک ان لا تصلی صلاۃ،
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم کوئی نماز پڑھو الا ظننت انک لا تصلی بعدها غیرها، تو تم یہ خیال اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر رکھو، اس خیال اور اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ اس نماز کے بعد تمہیں دوسری کوئی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملنے والی، حتی تموت، یہاں تک کہ تمہارا یہ عمل اسی طریقے سے جاری رہے ہر نماز کے ساتھ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ یعنی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھو تو اس نماز کے ادا کرتے وقت تمہارے ذہن و دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کے بعد موت آنے والی ہے، اور یہ عمل، یہ طریقہ ہر نماز کے ساتھ تمہارا ہونا چاہیے یہاں تک کہ تم موت کے آغوش میں چلے جاؤ۔ یعنی پوری زندگی ہر نماز میں یہ خیال ہو کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اپنی نماز کو آخری نماز تصور کرے تو اس خیال کی وجہ سے اس کی نماز میں خشوع اور خضوع بھر آتا ہے نا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی پیاری حدیثیں بھی ہیں اس معنی میں۔ ایک تو وہ روایت ہے، دونوں کی دونوں روایات صحیح ہیں، شیخ البانی نے دونوں کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز پڑھ تو الوداعی نماز پڑھ، اس انسان کی طرح نماز پڑھ جو اب دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے، جو اب دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے۔ تو جو انسان ایسی نماز پڑھے کہ اس کے بعد اب وہ دنیا کو الوداع کہہ دے گا، یعنی موت آ جائے گی اس کو معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کی نماز کتنی بہترین ہوگی، اور اس کی نماز میں اخلاص کا کیا عالم ہوگا، خشوع اور خضوع کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب بھی تو نماز پڑھ الوداعی نماز پڑھ، اس انسان کی طرح نماز پڑھ کہ جو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھ رہا ہو۔ اور ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کر، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ، اس لیے کہ انسان جب اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے، لحری ان یحسن صلاتہ، لحری ان یحسن صلاتہ، تو وہ انسان اپنی نماز میں احسان پیدا کرتا ہے، اپنی نماز میں، یعنی اگر تو اپنی نماز میں موت کو یاد کرے گا تو تیرا موت کو یاد کرنا تیری نماز میں احسان پیدا کر دے گا، تیری نماز کو بہتر بنا دے گا۔ احسان کا معنی تو آپ جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ عربی والا احسان، اردو والا احسان نہیں۔ عربی میں احسان کا معنی ہوتا ہے خوبصورت بنانا، اچھے سے کرنا، بہتر طریقے سے انجام دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ عبادت میں احسان یہ ہے، یعنی عبادت کو اچھے اور بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو یہ ضرور خیال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خیال اس نماز میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے جس نماز میں انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے، یا جس نماز کو وہ اپنے موت سے پہلی والی نماز سمجھتا ہے، آخری نماز تصور کرے۔ اگر کوئی انسان، کسی انسان کے لیے موت کی سزا کسی انسان کو دی جائے اور وہ مسلمان ہو، تو اکثر آپ نے سنا ہوگا موت سے پہلے اس نے ایک آخری خواہش کی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اسے مہلت دی جائے، تو اس کی وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ پتہ ہے کہ ابھی تختہ دار پر لٹک جانا ہے، ابھی موت آ جانی ہے، یہ زندگی کی آخری عبادت ہے، آخری نماز ہے، وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ اس کے نماز کے اندر اخلاص کتنا ہوگا، للہیت کتنی ہوگی، خشوع اور خضوع کتنا ہوگا۔ اور یقینی طور پہ اس انسان کی اس نماز میں یہ خیال اس کے ذہن میں ضرور پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی نمازوں میں یہ خیال پیدا کریں گے کہ ہمیں ایک دن موت کے آغوش میں چلے جانا ہے، یا یہ خیال پیدا کریں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو کہتے ہیں عدی بن ابی ارطاہ کہ اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جس آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی نماز پڑھ تو یہ خیال کرتے ہوئے پڑھ کہ اس نماز کے بعد تجھے دوسری نماز پڑھنے کا موقع، مہلت نہیں ملے گی، اور ہر نماز کے ساتھ تیرا یہی عمل ہونا چاہیے
یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ اور پھر وہ آدمی اپنے بیٹے سے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَتَعَالْ بُنَيْ، اے میرے بیٹے آؤ، نَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلَيْنِ، ان دو آدمیوں کی طرح عمل کریں، كَأَنَّهُمَا قَدْ وَقَفَ عَلَى النَّارِ، جو دو لوگ، یعنی دو لوگوں سے مراد ایک میں تیرا باپ اور ایک تو میرا بیٹا ہوں، آؤ ہم دونوں مل کر کے اس آدمی کی، ان دو لوگوں کی طرح عمل کریں کہ جو دونوں جہنم کے دہانے پر کھڑے ہیں، جہنم کے گیٹ پر کھڑے، جہنم کا گڑھا ہے اور وہاں دونوں کھڑے ہیں۔ جب وہاں وہ پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ خواہش کریں گے، ثم سأل الکرہ، جہنم کے دہانے پر پہنچ کر کے ان لوگوں نے کیا خواہش کی؟ یہ خواہش کی کہ مجھے ایک موقع اور دے دیا جائے۔ تو وہ انسان اپنے بیٹے سے کہتا ہے آؤ اس آدمی کی طرح عمل کریں، یعنی عمل دل میں اس آدمی کی طرح عمل کرنے کا جذبہ ہو، نیک اعمال انجام دینے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ جو جہنم کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، وہاں وہ یہ خیال ضرور کرے گا کہ کاش مجھے ایک موقع مل جاتا تو میں اپنے اس ٹھکانے کو سدھار لیتا، آج میرا ٹھکانہ جنت ہوتا، جہنم نہیں ہوتا، جنت کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا، میں جہنم کے گیٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ نصیحت کرنے کا انداز ہوتا ہے، بیٹوں کو سمجھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور سلف کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور نصیحتوں میں انہیں شرک سے دور رہنے، توحید پر قائم رہنے، بطور خاص نمازوں کی انجام دہی پر وصیت اور ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن مجید میں، سورہ لقمان کو آپ پڑھیں، پوری کی پوری سورہ نازل کر دی اللہ رب العالمین نے، تو وہاں ترتیب آپ یہی پائیں گے، یہی ترتیب۔ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو پھر لقمان علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، ہے نا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا خیال ہر ماں باپ کو رکھنا چاہیے اپنے اولاد کی تربیت کے وقت۔ اس کے بعد ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان علی لنعمتین ما ادری ایتہما اعظم، کہ اللہ رب العالمین کی میرے اوپر دو نعمتیں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دونوں میں سے بڑی نعمت کون سی، یعنی دونوں نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ دونوں میں سے کون سی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ پہلی نعمت ہے ان ہدانی اللہ للاسلام، سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، کہ میں موحد ہوں اور میں مومن ہوں اور میں مسلم ہوں۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُورِيًّا، اور مجھے خارجی نہیں بنایا، مجھے خارجی نہیں بنایا، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں جو سب سے پہلی بدعت پیدا ہوئی وہ خروج کی بدعت تھی، ہے نا، مسلمانوں کے خلیفے کے خلاف اعلام بغاوت بلند کرنے کی بدعت تھی۔ اور جو لوگ نکلے خوارج، ان کے تعلق سے تو ہم نے پچھلے درس میں بھی یا اس سے پچھلے درس میں کافی تفصیل سے گفتگو کی کہ وہ کیسے نکلے۔ ان لوگوں کا عقیدہ بدعتی عقیدہ تھا، انہوں نے صحابہ کرام کو بھی کافر کہا۔ ان کے اندر جو دو بنیادی بڑے بڑے بدعتی عقیدے ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، یہ سلف کا طریقہ اور منہج نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگرچہ کوئی حاکم مسلمانوں کا ظلم بھی کرے تب بھی اس کی اطاعت و فرما برداری سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے، بلکہ اطاعت و فرما برداری کا دم بھرنا ہے، اور اس کی اطاعت کرنی ہے ان معاملات میں جس میں وہ شریعت کے موافق ہو۔ اور ان کے یہاں دوسرا جو بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل کبائر کو کافر مانتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر کسی انسان نے کوئی کبیرہ گناہ انجام دے دیا تو وہ کافر ہو گیا، کسی نے شراب پی لی کافر ہو گیا، زنا کر لیا کافر ہو گیا، جتنے کبیرہ گناہ ہیں، چوری کر لیا کافر ہو گیا۔ جبکہ اسلام کہتا ہے یہ تمام لوگ گنہگار ضرور ہیں لیکن مومن اور مسلم ہیں، مومن اور مسلم ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کرنے کے واقعات صحابہ کرام میں پیش آئے، ایک صحابی سے زنا ہو گیا، ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا، دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا بعد میں حکم دیا، طویل حدیث ہے۔ تو ایک وہ جو صحابیہ تھی ان سے جب زنا ہوا اور وہ خود آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا ہے،
اللہ کے نبی لوٹاتے رہے، آخر میں پھر بچے کی ولادت بھی ہو گئی اور بچے نے 2 سال گزار دیا، دودھ بھی اپنی ماں کا پی لیا۔ اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں بچا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس عورت کو جا کر کے رجم کر دو، پتھروں سے مار کر کے اس کو قتل کر دو۔ یہی حد ہے، یہی سزا ہے اسلام میں۔ شادی شدہ لوگ اگر زنا کرے تو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے فقط، یا پھر اگر حاکم سمجھے تو ان کو شہر بدر کر دے، جلا وطن بھی کرے۔ تو وہ جو صحابیہ تھیں وہ شادی شدہ تھیں اور ان سے یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے رجم کیا۔ ایک صحابی کے کپڑے پر ان کے خون کا ایک چھینٹا پڑ گیا تو ان کو ناگوار گزرا، صحابی کو ناگوار گزرا، کہا کہ زانیہ عورت کا خون پڑ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنے پیارے الفاظ، کہا اگر اس عورت کے توبے کو پورے مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ انہوں نے زنا جیسے کبیرہ جرم کا ارتکاب کیا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے توبے کو اگر مکمل مدینے میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے درمیان، اور وہ سب کے سب صحابہ ہیں، ان کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی مغفرت سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کافی ہونے کے الفاظ ہے، یعنی ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اگر وہ مومنہ اور مسلمہ نہیں تھیں تو ان کے اس مغفرت کا، یعنی ان کے اس توبے کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو خوارج کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے ان کے یہاں، کہ جو انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور بھی کئی عقیدے وہ مسلمانوں کی تکفیر کے علی الاطلاق قائل ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو ان کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق نہ چلیں، ان کے آئیڈیالوجی سے وہ اتفاق نہ رکھیں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ تو یہ پیدا ہو گئے تھے، یہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا صحابہ کے زمانے میں، اور آج تک ایسے لوگ امت میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ صراحتاً آپ پائیں گے، کچھ لوگوں کو معاشرے میں جو علی الاطلاق تکفیر کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، سب کے سب کافر ہیں آج کے زمانے میں، یہ ان کا قول ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی منہج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یہ سید قطب ہیں، سید قطب جو سعودی عرب میں الاخوان المسلمین کے بانیوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ جو معاشرہ آج دنیا میں موجود ہے مسلمانوں کا، وہ جاہلی معاشرہ ہے۔ جاہلی معاشرہ یعنی جاہلیت کا کون سا زمانہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، یعنی شرک والا زمانہ۔ تو تمام معاشرے کو دنیا میں انہوں نے کیا کہا؟ جاہلی معاشرہ کہہ دیا، مجتمع جاہلی۔ تو ان کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ جو ہمارے آئیڈیالوجی سے اتفاق نہ رکھے وہ کافر ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اور جو ہمارے آئیڈیالوجی سے متاثر ہو اور اتفاق رکھے وہ بہت بڑا عالم ہے، چاہے وہ نرا جاہل کیوں نہ ہو۔ کہ ان کے یہاں آپ یہ اسلوب اور یہ طریقہ پائیں گے، تو یہ طریقہ خوارج کا طریقہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ کہ میرے اوپر یہ 2 بڑی نعمتیں، ایک تو اللہ نے مجھے اسلام سے نوازا، دوسرا مجھے صحابہ کرام کا منہج عطا کیا ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ مجھے حاصل ہوا ہے، اہل بدعت کا عقیدہ مجھے نہ ملا۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے خارجی ہونے سے بچا دیا، بدعتی ہونے سے بچا دیا۔ ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے بھی نوازا اور پھر اس کے بعد ہمیں بدعتی ہونے سے بھی بچا لیا۔ یہ شکر ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور اثر کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جو اصحاب الشجرہ میں سے ہیں، یعنی وہ چند صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ درخت کے نیچے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہے نا، بیعت رضوان۔ تو ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اہبان ابن اوس رضی اللہ عنہ، اہبان ابن اوس رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ الادب المفرد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتُهُ، ان کے جو گھٹنے ہیں بڑا درد ہوا کرتا تھا، ان میں گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو تکلیف کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ، جب وہ سجدہ کرتے، اب سجدہ کریں گے تو گھٹنے زمین میں ٹچ ہوں گے نا، تکلیف ہوگی، سجدہ نہیں کر پائیں گے،
لیکن ارکان کو مکمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا؟ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً، جب وہ سجدہ کرتے تو ایک تکیہ لے کر کے رکھتے اپنے پاس، اور اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتے اور اس کے اوپر گھٹنا رکھ کر کے سجدہ کرتے، لیکن سجدہ ضرور کرتے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، کرسی نہیں پکڑ لیتے، بلکہ سجدہ ضرور کرتے۔ سجدہ ایک رکن ہے نماز کا، تو اس کو مکمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ جب نماز پڑھتے اور سجدہ کا موقع آتا تو ایک تکیہ رکھتے اور اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ کر کے اپنے گھٹنے کو تکیے کے اوپر رکھ کر کے تب سجدہ حضرت عباد بن اوس رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو غور کیجئے، حضرت عباد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے تکیے کو نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کا سبب بنایا، یعنی تکیے نے انہیں نماز اچھے اور بہتر ڈھنگ سے پڑھنے پر مدد کی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ تکیہ ہمیں نماز سے دور کرتا ہے نا؟ سو رہے ہوتے ہیں تکیے پہ سر رکھ کر کے آرام سے، اور اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، لیکن ہم غافل رہتے ہیں۔ تو وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ تکیہ ہمیں نماز سے دور کرتا ہے، اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ تکیہ انہیں نماز ادا کرنے پر مدد کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے انہیں دنیا میں حکومت عطا کی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذلیل ہیں۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اور بھی کئی قیمتی اور پیاری عمدہ ترین نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔